کہ اس وقت جو ہمارا ہے، مجھے آپ بتائیں کہ سوات میں جب آپریشن ہوا، جو سوات میں آپ نے جو ٹنل دیکھے، جو وہاں پہ اسلحہ دیکھا، وہ کس کے خلاف وہاں جہاد ہو رہا تھا؟ وہاں کیا امریکن آئی ہوئی تھی؟ یا یہ جو زاہد صاحب دیکھیے، آپ آئسولیشن میں چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے. نہیں، سوات میں اگر اسلحہ آیا تھا تو وہ اسلحہ آیا کہاں سے تھا؟ یہ بھی یہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ کیوں آیا تھا. فاٹا میں آپ کو فوج لگانی پڑی تحریک طالبان کو، کیوں لڑنا پڑا جا کے آپ کی فوج کو تحریک طالبان کے ساتھ؟ آپ کو پورے ایک براڈر پرسپیکٹو میں چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. ہٹا کے دیکھیں گے تو پھر حل مشکل ہو جائے گا. ندیم بھائی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جو کچھ آج تک ہوا وہ تو ہوا. ابھی میں آج پھر بھی کہتا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے کہ جو جہادی ہماری پالیسیز تھی، جو ہم نے پالیسیز بنائے تھے، جو ضیاء الحق کی پالیسیز تھی، اس کے لیے ہمیں اثر نو جائزہ لینا ہوگا اور یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اسے ہمیں پیدا ہے کہ نقصان ہوا ہے. اگر نقصان ہوا ہے تو ہمیں اس کو چینج کرنا ہوگا، اور اس کے بعد پھر امریکہ یا کسی کی ہم محتاج نہیں رہیں گے. کسی کو بھی ہم کہیں گے کہ جی ہمارے یہاں پہ. زاہد خان صاحب، یہی بنیادی بات ہے جو میں زور دینے کی کوشش کر رہا ہوں. میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، آپ ہمارے ساتھ رہے. عوامی نیشنل پارٹی کے سیکرٹری انفارمیشن ہے کہ ہمیں پاکستان اور پاکستانی لوگوں کا مفاد عزیز رہنا چاہیے. جارج بش کو کیا عزیز ہے یا براک اوباما کی فارن پالیسی انٹرسٹ یا گولز کیا ہیں، یہ ہمارا آبجیکٹیو نہیں ہو سکتا. قاضی صاحب، ہم بنیادی غلطی میرے خیال میں جہاں کرتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ ہمیں جب ایڈ بل ملتا ہے تو اس میں ہمارے مد نظر یہ چیز نہیں رہتی کہ 20 سال بعد ان بچوں کا کیا کرنا ہے جن کو ہم جہاد سکھا رہے تھے، یا آج جہاں لشکر کشی کر رہے ہیں وہاں جو کیجوالٹیز ہو رہی ہیں اس کا رد عمل جو ہوگا اس کا کیا ہوگا. وہ چیزیں ہمارے مد نظر نہیں رہتی. بالکل صحیح ہے کہ ہمیں اگر مجاہدین کی مدد کرنی ہے، اور اگر واحد جہاد سے کوئی انکار نہیں ہے، جہاد فی سبیل اللہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے. جہاد قرآن کریم کی تعلیم ہے. جہاد کا مطلب ہے ظلم کے خلاف مظلوم عوام کو اکٹھا کرنا تاکہ فتنہ فساد ظلم ختم ہو جائے، عدل اور انصاف قائم ہو جائے. اس کے لیے مظلوم لوگوں کو اکٹھا کرنا، ان کو مزاحمت اور قربانی پر آمادہ کرنا، یہ ہمارا عقیدہ ہے. لیکن پاکستان کی حکومت اگر یہ چاہتی ہے کہ اس طرح جہاد میں حصہ لے تو ان کو پہلے سے یہ طے کرنا چاہیے کہ کیا یہ جہاد صرف روس کے خلاف جہاد ہے یا امریکہ کے خلاف بھی پھر جہاد ہے. پاکستان کے تو جو گلی کوچوں میں ہم نے بدامنی پھیلا دی ہے، یہ تو اپنی نالائکیوں کا ثبوت ہے کہ ہر گلی میں اب سکول اور یونیورسٹی اٹیک ہو رہی ہو. آپ نے سکول بچوں کے بند کرنے ہیں. میں اس میں ذرا وضاحت کرنا چاہتا ہوں. جو لوگ افغانستان میں روس کے خلاف لڑ رہے تھے اور جو جہادی تنظیمیں لڑ رہی تھی، ان کے پیش نظر امریکہ کی مدد نہیں تھی. ان کے پیش نظر ایک اسلامی ملک کا دفاع تھا. جب وہ روس نکل گیا اور انہوں نے پھر کہا کہ ہم امریکہ کے فرنٹ لائن اتحادی ہیں اور امریکہ نے مداخلت کی، یہاں سے حکومت پاکستان منحرف ہو گئی، جہاد کے راستے سے منحرف ہو گئی. دیکھیں، ہم نے اپنے بچوں کا مستقبل تو داؤ پہ لگایا نا. نہیں، بچوں کو تو انڈوکٹرینیٹ کیا تھا پہلے آپ نے کہ یہی اسلام کی خدمت ہے کہ جہاد کرو، اور وہ جہاد پر اسٹرک کرنا چاہیے حکومت پاکستان. لیکن 9/11 کی رات کو ہم نے طے کر لیا کہ یہ دہشت گرد ہے. یہاں مشکل ہوگی نا. یہاں مشکل اس لیے ہو گئی کہ حکومت پاکستان نے امریکہ کی خاطر کی تھی، اور جن لوگوں نے جہاد کیا تھا اور جن لوگوں نے اپنی جانیں لڑائی تھی انہوں نے اسلام کے لیے لڑائی تھی، امریکہ کے لیے نہیں لڑائی. قاضی صاحب، ہمارا کوئی 2600-2700 کلومیٹر طویل بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ. وہاں پہ جو حالات ہیں ہم اسے اسٹریٹجک ڈیپتھ کہتے تھے. اب وہاں پہ جنگ کا ایسا طوفان مچا ہوا ہے کہ پوری فوج وہاں لگائی ہوئی ہے. ایسٹرن بارڈر بھی 2,500-3,000 ہزار کلومیٹر ہے، وہاں بھی یہی صورتحال ہے. چائنا کے ساتھ بارڈر میں ریلیٹیولی کام تھا، لیکن کچھ عرصے سے سنکیانگ والی سائڈ سے ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ اور جماعت اسلامی کا بھی اس میں تذکرہ آتا ہے کہ ان کے بھی کہتے ہیں کہ کوئی انوالومنٹ ہے ان کو سپورٹ کرنے میں. کیا یہ بات درست ہے؟ ویسے جی ہم تو خود گئے تھے، یوئیگرز والا معاملہ ہم گئے تھے، چین کا ہم نے دورہ کیا ہے، ڈیلیگیشن لے کر گیا تھا. میں امیر جماعت کی حیثیت سے اپنے ساتھ جو موجودہ امیر جماعت ہیں، سیکرٹری جنرل تھے سید منور حسن جی، سید منور حسن صاحب، اور ہم سب لوگ وہاں گئے تھے. ٹاپ کی لیڈرشپ گئی تھی، اور ان کے ساتھ ہم نے یہ بات بالکل واضح طور پر کی کہ پاکستان کی قوم اور ہم چین کی انٹیگریٹی اور پولیٹیکل انٹیگریٹی کے خلاف نہیں ہیں. ہم مسلمانوں کے بارے میں، ان کے حقوق کے بارے میں یعنی چاہتے ہیں کہ ان کو بحیثیت مسلمان کے یا عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع دیا جائے، لیکن ہم چین کی اور انٹیگریٹی کے خلاف. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ کو جانتے نہیں ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چین میں جو ہن مسلمان ہیں، جو چینی قومیت کے مسلمان ہیں،
ان کی زیادہ تعداد ہے. ہماری پیش نظر ان کا مفاد اور ترکستانی مسلمانوں کا مفاد ایک ہے. ہم تمام مسلمانوں کے ساتھ انصاف چاہتے ہیں. آپ یہاں یہ واضح آپ کی سٹیٹمنٹ ہے کہ جماعت اسلامی اس ترکستان اسلامک موومنٹ کو سپورٹ نہیں کرتی. ہم جانتے بھی نہیں ہیں کہ ترکستان اسلامک موومنٹ کیا ہے, ہم جانتے بھی نہیں. ایک بریک قریب آ گئی ہے جی, بریک لے لیں. بریک کے بعد یہ ہم گفتگو جاری رکھیں گے کہ پاکستان کا تحفظ اور مفاد اس کا کس طریقے سے دفاع کیا جائے. ازبکستان اسلامک موومنٹ, ایمو اسے بولا جاتا ہے, اسلامک موومنٹ آف ازبکستان. طاہر یلدوف شاہ اس کا بھی نام, وہ بھی یہیں ہمارے علاقوں میں پائے جاتے ہیں. ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ بھی ہے. جند اللہ جس کو ایران مانگ رہا ہے وہ بھی یہیں پہ ہے. امریکہ کہتا ہے کہ ساری کوئٹہ شورا کوئٹہ میں ہے اور القاعدہ جو ہے وہ فاٹا ایریاز میں بیٹھی ہے. تو پاکستان کا کیا بنے گا؟ ایسٹرن بارڈرز والا بھی ذکر ہم پہلے پروگرام کے حصے میں کر چکے ہیں کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ جنہوں نے بامبے میں اٹیک کیا تھا وہ سارے ادھر ہیں, ان کو بھی پکڑ کے ہمیں دیں. ایسٹرن سے ویسٹرن بارڈرز تک کوئی 1 انچ ایسا باقی نہیں ہے جس کو ہم بتا سکیں کہ وہاں امن کی حالت میں ہے یا ہمیں وہاں عزت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے. ہمیں اپنے گھر کے دفاع کے لیے کچھ کرنا ہے. بریک لے لیں, بریک سے بعد قاضی صاحب سے یہی سوال کریں گے. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. اس وقت جو جنرل میکرسٹل کی رپورٹ ہے وہ اوباما ایڈمنسٹریشن سے کہہ رہے ہیں کہ 40,000 سے 80,000 مزید امریکی فوجی جو ہیں یہاں بھجوا دیں. لیکن وہاں جو رائے عامہ کے سروے آ رہے ہیں اور خود جو اس وقت ڈیموکریٹس ہیں ان کے اندر خاصی مخالفت پائی جاتی ہے اور فوجیں بھجوانے کے لیے, کیونکہ ان کا خیال ہے کہ افغانستان بھی دوسرا ویتنام نہ بن جائے امریکہ کے لیے. گریزہ ہیں اوباما ابھی تک فیصلہ کرنے کے لیے. لیکن میکرسٹل کا کہنا یہ ہے کہ سراج الدین حقانی, جو جلال الدین حقانی معروف مجاہد تھے افغانستان وار کے, ان کے جو برخودار تنظیم ابھی افغان ریزسٹنس موومنٹ میں بڑی ایکٹیو ہے, ان کے بیٹے کی تنظیم, وہ بھی پاکستان میں ہے. سراج الدین حقانی, حکمت یار کا گروپ جو ہے وہ بھی پاکستان میں ہے, اور کوئٹہ شورا جسے وہ کہتے ہیں ملا عمر لیڈ کر رہے ہیں وہ بھی پاکستان میں. وزیرستان والی بیلٹ جہاں پاکستان فوج کارروائی کے لیے گئی, بڑا درینہ ایک امریکی مطالبہ تھا, کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ طالبان اور القاعدہ کے سینئر لوگ یہاں اس علاقے میں موجود ہیں. قاضی صاحب, جب ایسی صورتحال ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ویسے جی منافقت کی پالیسی ختم ہونی چاہیے. سیدھی ہمیں اپنے مصلحت کے لیے, اپنے مفادات کے لیے کام کرنا. جو امریکن اور ناٹو فوجیں جب تک افغانستان میں ہیں, پاکستان میں امن قائم نہیں ہو سکتا. ہمیں سیدھی کوشش کرنی چاہیے جی کہ امریکن فوجیں اور ناٹو فوجیں افغانستان سے نکل جائیں. یہ ہمارا موقف ہونا چاہیے بالکل سٹرونگ. اور ہمارا یہ بھی موقف ہونا چاہیے کہ یہ جنگ ہماری جنگ نہیں ہے, یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ, یہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جنگ ہے, اور اس میں ہم امریکہ کے اتحادی نہیں ہیں. یہاں پہ امن قائم ہو جائے گا اگر ہم بالکل واضح طور پر یہ موقف اختیار کر لیں, اور امریکیوں کو نکلنا پڑے گا افغانستان سے. قاضی صاحب, لیکن وہ جو گروپس ہیں جو یہ شروع میں نے ڈیٹا ذکر کیا کہ 22,110 افراد ہیں جو 2003 سے لے کر 2009 کے درمیان مارے گئے ان دہشت گردی کی کارروائیوں کے نتیجے میں. اس میں پاکستانی شہروں کے اندر کوئی بم بلاسٹ ہو رہا, بس پہ حملہ ہو رہا, اسکول بس پہ, F-16 کے ٹیکنیشین جو تھے سرگودا میں ان کی بس پہ بھی اٹیک ہوا, ISI پہ بھی اٹیک ہوا. ابھی یہ بریک میں انہوں نے ذکر کیا, پروگرام میں آنر ذکر کیا سردار آصف صاحب نے کہ اٹامک انرجی کے جو سائنٹسٹ تھے ان کی بس پہ بھی اٹیک ہوا. اب یہ کون سے مجاہد ہیں, کون سا اسلام؟ یہ مجاہد نہیں ہیں, یہ اہلِ کار ہیں امریکہ کے, یہ بھارت کے اور اسرائیل کے اہلِ کار ہیں. ان کا پیش نظر یہ ہے کہ یہاں پہ افراتفری پیدا ہو جائے اور پاکستانی فوج کو اور یہاں کی عوام کو آپس میں لڑایا جائے, اور یہ پاکستانی فوج کو آئسولیٹ کرنے اور اس کو جہادی جذبے سے محروم کرنے کی سازش ہے. DGISTR کا خیال ہے کہ 80% اٹیکس جو ہیں وہ اوریجنیٹ کر رہے ہیں وزیرستان والی بیلٹ سے. نہیں, میری بات سنیں. حمود الرحمن کمیشن نے یہ واضح طور پر کہا تھا ہماری شکست کی وجہ یہ تھی کہ ہماری فوج اخلاقی طور پر پست تھی, بہت خراب کاموں میں ملوث تھی, اور اس کا علاج یہ ہے کہ یہاں پہ ریلیجس موٹیویشن سیلز ہوں اور ہماری فوج میں جہادی جذبہ پیدا ہو کہ ہمارا 7 گنا بڑا دشمن ہے, اس سے بغیر اس کے ہم نہیں لڑ سکتے. اس کے نتیجے میں ریلیجس موٹیویشن سیل بنائے گئے, پاکستانی بھٹو کے زمانے بنائے گئے. بھٹو کے زمانے سے یہ ضیاء الحق کو اسی لیے چیف آف آرمی سٹاف بنایا گیا, اس کو یہ ٹاسک دیا گیا, اور اس کے نتیجے میں پاکستانی فوج میں ایمان, تقوی, جہاد فی سبیل اللہ, یہ ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں شعار سلوگن دیا گیا تھا پاکستانی فوج کو. اب
پاکستانی فورسز